السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور آپ ایوان گن شکر کے اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں پروگرام روجہ والی۔ ناظرین، یہ پروگرام روجہ والی جو ہے ہمارا بہاول نگر کی تاریخ بیان کرنے کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی پہلی قسم میں ہم نے آپ کو روجہ والی کے قیام کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا، اور آج ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے اور روجہ والی سے بہاول نگر تک کا جو سفر ہے اس میں کیا نشیب و فراز آئے اور کون کہاں سے گزرا، یہ ساری تاریخ آج ہم پیر شاہد علی چشتی صاحب سے جانیں گے جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو جی پیر شاہد علی چشتی صاحب، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کیجئے گا۔ یاسر ممتاز صاحب، پچھلی قسط میں ہم نے روجہ والی کے قیام کے بارے میں کہ یہ کیسے یہ بنا اور وہاں روجہ والی سے پھر اب بہاول نگر کا جو سفر ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ریاست بہاولپور نے جس وقت یہ پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ روجہ والی میں یہ ریسٹ ہاؤس تھا نواب صاحب کا، تو یہ 1880 میں نا انگریزوں نے نواب صاحب سے یہ درخواست کی کہ جی ہمیں یہ اس ریاست بہاولپور میں نا ریلوے کا جو ٹریک ہے وہ بچھانے کی اجازت دی جائے۔ تو نواب صاحب بہاولپور نے ان کو یہ مشرقی علاقے میں جو یہ ریلوے ٹریک بنانے کی اجازت دی۔ تو اس سے پہلے جو تھا نا وہ کراچی سے جو ایک لائن تھی وہ لاہور آتی تھی، اس کو یہ کہتے تھے ناردرن یہ نا ریلوے کے نام سے ہی کہتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ نا یہ ساؤدرن یہ ریلوے کے نام سے یہاں پہ جو لائن بچھائی، یہ اس کے لیے انہوں نے یہ بہاول نگر کا جو انتخاب کیا۔ یہ چونکہ اس وقت یہ یہاں پہ یہ موضع روجہ والی تھا تو اس میں انہوں نے یہاں پہ جو سروے کیا اس میں انہوں نے نشانات لگائے، اور جہاں پہ اب یہ بہاول نگر کا موجودہ ریلوے اسٹیشن ہے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ نشان لگایا، اور چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن انہوں نے پہلے یہاں پہ بنانے کی منظوری دی۔ تو روجہ والی کے نام کے مناسبت سے انہوں نے اس کا نام روجہ والی رکھا۔ بعد میں جب یہ یہاں پہ یہ تنصیبات یہ ریلوے کی مکمل ہو گئی، یہ ٹریک انہوں نے بچھا دیا جو کہ یہاں سے جاتا تھا یہ اپنا دہلی، اور یہ دہلی سے کراچی کا جو تاریخی یہ ٹریک ہے جس پہ جب پاکستان بنا تو یہ سارا پاکستان کا جو سامان تھا، جو گورنمنٹ کا جو سامان تھا جو ہمارے وہاں سے دہلی سے آیا تو وہ اسی ٹریک کے راستے سے کراچی گیا تھا، اور وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے آفیسز میں بھی جو سارے بڑے قیمتی نوادرات اور ڈاکومنٹس تھے وہ اسی ٹریک کے ذریعے بھیجے گیا یہاں سے۔ اس کو چونکہ اس کا جو جرنلی ہم عام مفہوم میں اس کا نام ہے وہ وایا بٹھنڈا ہے، تو وایا بٹھنڈا کا جو یہ ٹریک ہے اس پہ انہوں نے جو دوسرے اسٹیشن بنائے تو انگریزوں نے یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن روجہ والی کے نام سے بنایا۔ تو بہاول نگر کا اس کو جو چینج کرنے کا جو اس کا نام کا چینج کرنے کا ہے، تو یہاں پہ جو بہاول خان جو ہمارے تھے نواب صاحب، انہوں نے یہاں پہ 1901 میں دورہ کیا اس مشرقی علاقے کا، وہ بنڈی صادق گنج اور یہ منچن آباد اور اس ایریے میں گئے، تو وہ واپسی پہ یہاں بہاول نگر بھی آئے، یہاں پہ یہ اس وقت جو اس کو روجہ والی جو کہتے تھے۔ تو اسٹیشن جو روجہ والی تھا، روجہ والی ریلوے اسٹیشن پہ جب یہاں پہ پہنچے تو وہ یہاں کے جو اسٹیشن کی وجہ سے جب گاڑیاں رکتی تھی تو وہ نواب صاحب کو لوگ وہاں پہ ملے، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ ہماری چھوٹی سی یہ جنوب کی طرف جو نا ریلوے اسٹیشن کے جنوب کی طرف کچھ چھوٹی سی دکانیں ہیں، چند اور لوگوں نے اپنے چھپر ٹائپ گھر بنا لیے، تو یہ ان گھروں کا کوئی نہ کوئی مناسب سا کوئی چھوٹی سی جو بستی ہے اس کو جدید روجہ والی یا نئی روجہ والی کہا جاتا تھا۔ تو اس نئی روجہ والی کا نام انہوں نے کہا کہ نواب صاحب سے کہ جی آپ کوئی تجویز کریں، تو نواب صاحب نے اپنے نام پر بہاول خان فور کا جو تھا نا انہوں نے جب چچارم تھے انہوں نے اپنے نام پر اس کا نام بہاول نگر رکھا، جیسے کہ ہماری ریاست کا نام بہاول خان کے نام پہ وہ بہاولپور ہے، اسی طرح سے انہوں نے اس کا نام بہاول نگر رکھا۔ یہ جو واقعہ یہ ہے 8 اپریل 1901 کا۔ ہماری بعض بکس میں نا وہ لکھا ہوا ہے کہ جی بہاول نگر 1898 میں اس کا نام رکھ دیا گیا تھا یا اس کی ہے، تو وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ چونکہ محکمہ مال کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس میں جمع بندی بنتی ہے، وہ 4 سال کے بعد وہ مکمل ہوتی ہے، تو ظاہر وہ جب وہ انہوں نے 1897-98 میں بنائی ہوگی تو ظاہر ہے اس میں وہ جو آ کے ختم ہوتی ہے کوئی 1901-2 میں، تو بہاول نگر کا جو اوریجنل نام ہے وہ تو انہوں نے 8 اپریل 1901 کو رکھا۔ تو 8 اپریل 1901 کو نواب صاحب بہاولپور نے بہاول خان چہارم نے اس کا نام اپنے دورے میں بہاول نگر رکھا۔ اس کے بعد جو بہاول نگر چونکہ ویسے اس وقت یہ چھوٹی سی ایک بستی تھی تو پھر یہ 1906 میں بہاول نگر کو ایک قصبے کا ریاست بہاولپور کی طرف سے وہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا نواب صاحب نے کہ اس کو جناب یہ اس کا ایک سسٹم بنایا جائے، یہ اب اس کی آبادی اسٹیشن کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں آتی تھیں
جو کراچی جاتی تھیں، بہاولپور جاتی تھیں، آگے سما سٹا جنکشن تھا تو وہ وہاں سے کراچی والی بھی آ جاتی تھیں. تو یہ جو دلی سے آتی تھیں تو وہ کافی ساری ٹرینیں یہاں سے گزرتی تھیں. تو ان ٹرینوں میں ظاہر ہے وہ بڑے سارے چونکہ ہندوستان کے سارے لوگ جو کراچی دلی آتے تھے وہ ان کا آمد و رفت جاری رہتی تھی، تو وہ لوگ یہاں پہ رکتے. تو وہ رکنے کی وجہ سے یہ بہاول نگر کو انہوں نے اسٹیشن کو انہوں نے جو روجھا والی اسٹیشن تھا اس کا نام چینج کرنے کے بعد اس کو ترقی دی. یہاں پہ باقاعدہ لوگ کو شیڈ بنائے گئے، ایک جو یورپین طرز کا جو لوگ کو شیڈ تھا وہ یہاں پر بنایا گیا، اور ایک جو ہے انہوں نے مقامی جو ہے یہاں پہ انجینئرز کی مدد سے یہاں پہ بنایا. تو بہاول نگر بنیادی طور پہ جو روجھا والی سے بہاول نگر کنورٹ ہوا، یہ ریلوے اسٹیشن اس روجھا والی کی وجہ سے ہوا جو 1901 میں یہاں پہ اس کا نام نواب صاحب کی وجہ سے چینج ہوا. پھر بہاول نگر نے آہستہ 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 یہ جو قصبہ تھا یہاں پہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہیں تو وہ ادھر ادھر سے لوگ آ گئے، انہوں نے اپنی چھوٹی موٹی دکانیں بنا لی. تو آہستہ آہستہ بہاول نگر نے ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل اختیار کر لی. اور جب یہ پھر بعد میں یہاں پہ ستلج ویلی پروجیکٹ شروع ہوا جس کے تحت 1920 سے لے کے 1930 میں یہاں پہ ایک نہری نظام قائم ہوا، تو اس نہری نظام میں یہاں سے ہمارے جو مشرقی پنجاب سے، شمالی پنجاب سے، بیکانیر اور جو دوسری ہمارے یہاں پہ گرد و نواح کے لوگ ہیں، نواب بہاولپور نے ان کو یہاں پہ دعوت دی اور وہ لوگ یہاں پر آئے. انہوں نے باقاعدہ ان کو یہاں پہ جو زمینوں کی الاٹمنٹ کی گئی، ان کو زمینیں دی گئی، تو وہ ان کی بھی کافی ساری تعداد اس شہر بہاول نگر میں آئی. تو پھر بہاول نگر نے ایک چھوٹے سے شہر کا ایک روپ دھار لیا، اور یہ باقاعدہ، لیکن یہ ہمارا اس میں ریکارڈ میں ہمارے پاس ملتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ بلدیاتی نظام کے تحت یہاں پہ قصبے ڈکلیئر کیے گئے وہ 1906 کا ریکارڈ ہے. ہمارا یہ اسٹیشن کا تو یہ بہاول نگر کے نام کا جو روجھا والی سے یہ کنورٹ ہوا وہ تو 1901 میں ہے. ہم اگر اسٹیشن پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو نا وہاں پہ جو سلیب اسٹیشن پہ ریلوے پہ لگی ہوئی ہے اس میں 1894 لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنصیبات اور سروے وغیرہ یا ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگز وغیرہ ہیں یہ تو کوئی 1890 کے قریب سے شروع ہوئی ہیں اور یہ تقریباً کوئی مطلب 1900 تک یہ بنتی رہی ہیں. اور یہ باقاعدہ اس کا جو افتتاح ہے وہ 1800 یہاں پہ 94 میں ہوا. بہاول نگر کا جو نام سے یہاں پہ جو محکمہ مال کے کاغذات میں موضع بنایا گیا وہ بھی کوئی 1898-97 میں انہوں نے یہاں پہ اس کو ڈکلیئر کیا. لیکن یہ چونکہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ جمع بندی 4 سال کی ہوتی ہے تو وہ اس میں لکھا جاتا ہے، تو وہ وہاں سے ہمارے محققین ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ہسٹورینز ہیں وہ وہاں سے لیتے ہیں کہ یہ بہاول نگر جو ہے یہ تو یہ 1898 میں موجود تھا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 1901 میں ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہیں ہسٹورین ہیں میاں فضل فرید لالے صاحب بڑے محقق ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی، سلیم شہزاد صاحب سے بھی وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے شاعر ہیں بہاول نگر کے بڑے اچھے، انہوں نے تاریخ بہاول نگر کے نام سے یہاں پہ بک بھی لکھی ہے. تو وہ ان سے یہی ان کا انسٹانس یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہاول نگر جو ہے یہ 1898 میں بن چکا تھا. عتیق صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بک لکھی ہے بہاول نگر کی شہر کے متعلق. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب پہلے موضوع بن گیا تھا کہ یہ دیکھیں جی محکمہ مال کا ریکارڈ ہے جی، نواب صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. بھائی ظاہر ہے نواب صاحب نے نوٹیفیکیشن جو نواب صاحب کے ہیں وہ جو ہے نوٹیفیکیشن ہے، ان کی ڈیٹس ہیں، کوئی نواب صاحب کو ایک دن میں تو کام نہیں کرتے تھے، وہ فائلیں تھیں وہ چلتی رہتی تھی نواب صاحب کے پاس. تو نواب صاحب ظاہر منظوریاں ہوتی تھیں، وہ یہاں پہ ہمارے آفیسر جو ہے وہ اپنی رپورٹر پارٹی جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ وہ تھرو پراپر چینل ہوتی ہے. تو اصل میں بہاول نگر کا جو نام ہے بہاول نگر جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں ماخذ ہے، وہ اس میں جو ڈائریز نواب صاحب بہاولپور کی ہیں جو ان کے پی اے نے لکھی ہیں وہ انہوں نے یہی لکھی ہیں کہ یہ میکلوڈ گنج سے اور اس علاقے سے منچن آباد کے بعد دورہ کرنے کے بعد نواب صاحب نے یہاں پہ جب تشریف لائے تو وہ نام رکھا گیا. اور یہ 1901 میں نواب صاحب نے اس کا نام باقاعدہ بہاول نگر رکھا. تو ہم نواب صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. ہمارے یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ 8 اپریل 1901 کو یہاں پر کوئی ہماری کوئی ہو، یہاں پہ ایک آدھ فنکشن ہمارے دوستوں نے کروایا بھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی ہمارا جو بہاول نگر ڈے ہے وہ نہیں ہو سکا. یہاں پہ 7 سالہ تقریبات بلدیہ نے اپنے یہ قلندر حسنین شاہ صاحب اس وقت تحصیل ناظم تھے بہاول نگر کے، تو وہ انہوں نے کروائیں. تو وہ انہوں نے 1906 کے ریکارڈ کے مطابق کروائیں، کیونکہ 1906 کا جو ریکارڈ تھا ظاہر ہے وہ بلدیات کے حوالے سے تھا، میونسپلٹی کے حوالے سے تھا، کمیٹی کے حوالے سے تھا، تو وہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہاول نگر کو جو نام ہے وہ ظاہر ہے جو اپنا ریاست کے جو ہمارے کاغذات کہہ لیں یا ڈاکومنٹس کہہ لیں، جو تاریخی دستاویزات ہیں ان کے مطابق یہ 1901 ہے. 8 اپریل 1901 کو یہ بہاول نگر کا جو شہر ہے. اب بہاول نگر ضلع ہے، بہاول نگر پنجاب کا بہت بڑا ضلع ہے.
اس کی آبادی جو ہے وہ 30 لاکھ سے زائد ہے، اس کی 5 تحصیلیں ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، اس پہ بھی ٹائم لگا. مختلف دور میں بہاول نگر کبھی تحصیل رہا، کبھی بہاول نگر کو انہوں نے ختم ضلع بنا دیا، پھر بہاول نگر کو ضلع ختم کر کے انہوں نے بہاولپور ضلع میں شامل کر دیا، کبھی اس کو وہ ختم کرتے رہے. لیکن یہ 1953 میں ایٹ دی لاسٹ جو بہاول نگر جو ہے وہ ایک ضلع کے حوالے سے ہوا. آج بہاول نگر ایک بہت بڑا ترقیاتی مرکز ہے، بڑا یہاں پہ رائس کی حوالے سے بہت بڑی پنجاب کی منڈی، بلکہ اب تو پاکستان کی منڈی ہے. تو بہاول نگر کو یہاں پہ جو ملنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہاول نگر کو جو اس کا حق ہے وہ یہاں پہ نہیں دیا گیا. بہاول نگر کا جو نام ہے اس کے حوالے سے تو ہم نواب صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے جو کہ گاؤں سے روجھا والی سے انہوں نے نواب صاحب نے یہ چینج کیا. لیکن یہ ہے کہ اس کو ہمیں تاریخ کے اس میں جھانکنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ سول سوسائٹی کو بھی یہ کوشش، وہ ان کا آمد و رفت جاری رہتی تھی، تو وہ لوگ یہاں پہ رکتے تھے. تو وہ رکنے کی وجہ سے یہ بہاول نگر کو انہوں نے اسٹیشن کو انہوں نے جو روجھا والی اسٹیشن تھا اس کا نام چینج کرنے کے بعد اس کو ترقی دی. یہاں پہ باقاعدہ لوگ کو شیڈ بنائے گئے، ایک جو یورپین طرز کا جو لوگ کو شیڈ تھا وہ یہاں پر بنایا گیا، اور ایک جو ہے انہوں نے مقامی جو ہے یہاں پہ انجینئرز کی مدد سے یہاں پہ بنایا. تو بہاول نگر بنیادی طور پہ جو روجھا والی سے بہاول نگر کنورٹ ہوا، یہ ریلوے اسٹیشن اس روجھا والی کی وجہ سے ہوا، جو 1901 میں یہاں پہ اس کا نام نواب صاحب کی وجہ سے چینج ہوا. پھر بہاول نگر نے آہستہ 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 یہ جو قصبہ تھا، یہاں پہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہیں تو وہ ادھر ادھر سے لوگ آ گئے، انہوں نے اپنی چھوٹی موٹی دکانیں بنا لی. تو آہستہ آہستہ بہاول نگر نے ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل اختیار کر لی. اور جب یہ پھر بعد میں یہاں پہ ستلج ویلی پروجیکٹ شروع ہوا، جس کے تحت 1920 سے لے کے 1930 میں یہاں پہ ایک نہری نظام قائم ہوا. تو اس نہری نظام میں یہاں سے ہمارے جو مشرقی پنجاب سے، شمالی پنجاب سے، بیکانیر اور جو دوسری ہمارے یہاں پہ گرد و نواح کے لوگ ہیں، نواب بہاولپور نے ان کو یہاں پہ دعوت دی اور وہ لوگ یہاں پر آئے. انہوں نے باقاعدہ ان کو یہاں پہ جو زمینوں کی الاٹمنٹ کی گئی، ان کو زمینیں دی گئی، تو وہ ان کی بھی کافی ساری تعداد اس شہر بہاول نگر میں آئی. تو پھر بہاول نگر نے ایک چھوٹے سے شہر کا ایک روپ دھار لیا. اور یہ باقاعدہ، لیکن یہ ہمارا اس میں ریکارڈ میں ہمارے پاس ملتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ بلدیاتی نظام کے تحت یہاں پہ قصبے ڈکلیئر کیے گئے، وہ 1906 کا ریکارڈ ہے. ہمارا یہ اسٹیشن کا تو یہ بہاول نگر کے نام کا جو روجھا والی سے یہ کنورٹ ہوا وہ تو 1901 میں ہے. ہم اگر اسٹیشن پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو نا، وہاں پہ جو سلیب اسٹیشن پہ ریلوے پہ لگی ہوئی ہے اس میں 1894 لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنصیبات اور سروے وغیرہ یا ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگز وغیرہ ہیں یہ تو کوئی 1890 کے قریب سے شروع ہوئی ہیں، اور یہ تقریباً کوئی مطلب 1900 تک یہ بنتی رہی ہیں. اور یہ باقاعدہ اس کا جو افتتاح ہے وہ 1800 یہاں پہ 94 میں ہوا. بہاول نگر کا جو نام سے ایک یہاں پہ جو محکمہ مال کے کاغذات میں موضع بنایا گیا، وہ بھی کوئی 1898-97 میں انہوں نے یہاں پہ اس کو ڈکلیئر کیا. لیکن یہ چونکہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ جمع بندی 4 سال کی ہوتی ہے تو وہ اس میں لکھا جاتا ہے، تو وہ وہاں سے ہمارے محققین ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ہسٹورینز ہیں، وہ وہاں سے لیتے ہیں کہ یہ بہاول نگر جو ہے یہ تو یہ 1898 میں موجود تھا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 1901 میں ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہیں ہسٹورین ہیں، میاں فضل فرید لالے صاحب بڑے محقق ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی، سلیم شہزاد صاحب سے بھی وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے شاعر ہیں بہاول نگر کے بڑے اچھے، انہوں نے تاریخ بہاول نگر کے نام سے یہاں پہ بک بھی لکھی ہے. تو وہ ان سے یہی ان کا انسٹانس یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہاول نگر جو ہے یہ 1898 میں بن چکا تھا. عتیق صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بک لکھی ہے بہاول نگر کی شہر کے متعلق. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب پہلے موضوع بن گیا تھا کہ یہ دیکھیں جی محکمہ مال کا ریکارڈ ہے جی، نواب صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. بھائی ظاہر ہے نواب صاحب نے نوٹیفیکیشن جو نواب صاحب کے ہیں وہ جو ہے نوٹیفیکیشن ہے، ان کی ڈیٹس ہیں، کوئی نواب صاحب کو ایک دن میں تو کام نہیں کرتے تھے، وہ فائلیں تھیں وہ چلتی رہتی تھی نواب صاحب کے پاس. تو نواب صاحب ظاہر منظوریاں ہوتی تھیں، وہ یہاں پہ ہمارے آفیسر جو ہے وہ اپنی رپورٹر پارٹی جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ وہ تھرو پراپر چینل ہوتی ہے. تو اصل میں بہاول نگر کا جو نام ہے بہاول نگر جو سے شہر کا ایک روپ دھار لیا. اور یہ باقاعدہ، لیکن یہ ہمارا اس میں ریکارڈ میں ہمارے پاس ملتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ بلدیاتی نظام کے تحت یہاں پہ قصبے ڈکلیئر کیے گئے وہ 1906 کا ریکارڈ ہے. ہمارا یہ اسٹیشن کا تو یہ بہاول نگر کے نام کا جو روجھا والی سے یہ کنورٹ ہوا وہ تو 1901 میں ہے.
ہم اگر اسٹیشن پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو نا وہاں پہ جو سلیب اسٹیشن پہ ریلوے پہ لگی ہوئی ہے اس میں 1894 لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنصیبات اور سروے وغیرہ یا ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگز وغیرہ ہیں یہ تو کوئی 1890 کے قریب سے شروع ہوئی ہیں اور یہ تقریباً کوئی مطلب 1900 تک یہ بنتی رہی ہیں. اور یہ باقاعدہ اس کا جو افتتاح ہے وہ 1800 یہاں پہ 94 میں ہوا. بہاول نگر کا جو نام سے یہاں پہ جو محکمہ مال کے کاغذات میں موضع بنایا گیا وہ بھی کوئی 1898-97 میں انہوں نے یہاں پہ اس کو ڈکلیئر کیا. لیکن یہ چونکہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ جمع بندی 4 سال کی ہوتی ہے تو وہ اس میں لکھا جاتا ہے تو وہ وہاں سے ہمارے محققین ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو ہسٹورینز ہیں وہ وہاں سے لیتے ہیں کہ یہ بہاول نگر جو ہے یہ تو 1898 میں موجود تھا تو آپ یہ kہتے ہیں کہ 1901 میں ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہیں ہسٹورین ہیں میاں فضل فرید لالے صاحب بڑے محقق ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی, سلیم شہزاد صاحب سے بھی وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے شاعر ہیں بہاول نگر کے بڑے اچھے, انہوں نے تاریخ بہاول نگر کے نام سے یہاں پہ بک بھی لکھی ہے. تو وہ ان سے یہی ان کا انسٹانس یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہاول نگر جو ہے یہ 1898 میں بن چکا تھا. عتیق صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بک لکھی ہے بہاول نگر کی شہر کے متعلق. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب پہلے موضوع بن گیا تھا کہ یہ دیکھیں جی محکمہ مال کا ریکارڈ ہے جی, نواب صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. بھائی ظاہر ہے نواب صاحب نے نوٹیفیکیشن جو نواب صاحب کے ہیں وہ جو ہے نوٹیفیکیشن ہے ان کی ڈیٹس ہیں کہ نواب صاحب کو ایک دن میں تو کام نہیں کرتے تھے, وہ فائلیں تھیں وہ چلتی رہتی تھی نواب صاحب کے پاس. تو نواب صاحب ظاہر منظوریاں ہوتی تھیں, وہ یہاں پہ ہمارے آفیسر جو ہے وہ اپنی رپورٹر پارٹی جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ وہ تھرو پراپر چینل ہوتی ہے. تو اصل میں بہاول نگر کا جو نام ہے بہاول نگر جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں ماخذ ہے وہ اس میں جو ڈائریز نواب صاحب بہاولپور کی ہیں جو ان کے پی اے نے لکھی ہیں وہ انہوں نے یہی لکھی ہیں کہ یہ میکلوڈ گنج سے اور اس علاقے سے منچن آباد کے بعد دورہ کرنے کے بعد نواب صاحب نے یہاں پہ جب تشریف لائے تو وہ نام رکھا گیا. اور یہ 1901 میں نواب صاحب نے اس کا نام باقاعدہ بہاول نگر رکھا. تو ہم نواب صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. ہمارے یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ 8 اپریل 1901 کو یہاں پر ہماری کوئی ہو, یہاں پہ ایک آدھ فنکشن ہمارے دوستوں نے کروایا بھی صحیح, لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی ہمارا جو بہاول نگر ڈے ہے وہ نہیں ہو سکا. یہاں پہ 7 سالہ تقریبات بلدیہ نے اپنے یہ کلندر حسنین شاہ صاحب اس وقت تحصیل ناظم تھے بہاول نگر کے, تو وہ انہوں نے کروائی. تو وہ انہوں نے 1906 کے ریکارڈ کے مطابق کروائی کیونکہ 1906 کا جو ریکارڈ تھا ظاہر ہے وہ بلدیات کے حوالے سے تھا, میونسپلٹی کے حوالے سے تھا, کمیٹی کے حوالے سے تھا. تو وہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہاول نگر کو جو نام ہے وہ ظاہر ہے جو اپنا ریاست کے جو ہمارے کاغذات کہہ لیں یا ڈاکومنٹس کہہ لیں جو تاریخی دستاویزات ہیں ان کے مطابق یہ 1901 ہے. 8 اپریل 1901 کو یہ بہاول نگر کا جو شہر ہے. اب بہاول نگر ضلع ہے, بہاول نگر پنجاب کا بہت بڑا ضلع ہے, اس کی آبادی جو ہے وہ 30 لاکھ سے زائد ہے, اس کی 5 تحصیلیں ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا, اس پہ بھی ٹائم لگا. مختلف دور میں بہاول نگر کبھی تحصیل رہا, کبھی بہاول نگر کو انہوں نے ختم ضلع بنا دیا, پھر بہاول نگر کو ضلع ختم کر کے انہوں نے بہاولپور ضلع میں شامل کر دیا, کبھی اس کو وہ ختم کرتے رہے. لیکن یہ 1953 میں ایٹ دی لاسٹ جو بہاول نگر جو ہے وہ ایک ضلع کے حوالے سے ہوا. آج بہاول نگر ایک بہت بڑا ترقیاتی مرکز ہے, بڑا یہاں پہ رائس کی حوالے سے بہت بڑی پنجاب کی منڈی بلکہ اب تو پاکستان کی منڈی ہے. تو بہاول نگر کو یہاں پہ جو ملنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہاول نگر کو جو اس کا حق ہے وہ یہاں پہ نہیں دیا گیا. بہاول نگر کا جو نام ہے اس کے حوالے سے تو ہم نواب صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے جو ان کے گاؤں سے روجھاں والی سے انہوں نے نواب صاحب نے یہ چینج کیا. بالکل شاہد علی چشتی صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فضل فرید لالے کا اور سلیم شہزاد کا نام جو ہے جب بھی بہاول نگر کی تاریخ لکھی اور پڑھی جائے گی تو یہ 2 معتبر نام ہیں جو ہمارے سامنے آیا کریں گے اور ان کو یاد رکھا جائے گا. تو ناظرین, پیر شاہد علی چشتی صاحب ہمیں آج بتا رہے ہیں, آج کے پروگرام میں ہمیں بہاول نگر کی تاریخ بتا رہے ہیں, روجھاں والی سے بہاول نگر تک کا جو سفر نامہ ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پیر شاہد علی چشتی صاحب سے مزید جاننا چاہیں گے کہ بہاولپور میں جو ڈیولپمنٹ ہے, جب یہ ضلع پھیل رہا تھا, جب یہ اس میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے, تو یہ کس دور میں ہوا تاکہ ہماری نیو جنریشن کو اس سے آگاہی مل سکے؟ یاسر صاحب, بہاول نگر کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس کے پیچھے ہماری یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی موسٹ امپورٹنٹ ہے. ایک تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ جو ریلوے کا جو اصل جو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا بہاول نگر ضلع کا یا بہاول نگر کا اور بہاول نگر کے ہمارے اس ریجن کا جو ہوا
جو ویسٹ کا ہمارا یہ ریاست بہاولپور کا حصہ ہے، تو یہ اصل میں ریلوے سے وہاں پہ کام سٹارٹ ہوا۔ تو اس کے بعد جو سب سے بڑا اس میں جو رول ہوا نا، وہ ایک یہ ہے کہ نواب صاحب نے یہ جب یہاں پہ 1867 میں انگریز، وہ نواب صاحب ہمارے فوت ہو گئے تھے، تو نواب صاحب کی جو بیگم تھی ان کا وہ 4 سالہ بچہ تھا جو شہزادہ تھا، تو وہ انہوں نے، ان کی بیگم نے، ملکہ نے، انہوں نے وائسرائے کے پاس اس وقت جو تھے گورنر جنرل ہوتے تھے وائسرائے، تو یہ بعد میں بنے یہ 1867 میں، تو وہ انہوں نے ان کے پاس بھیجا کہ یہ ہمارا بچہ ہے جو اس کو یہ 4 سالہ، اس کو اگر یہ تخت نشین آپ کرا دیں اور ریاست بہاولپور کا اصل وہ اس کو نواب تسلیم کر لیا جائے، تو یہ جو انگریز ہیں یہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ جو سسٹم ہے بیوروکریسی کا یا گورنمنٹ کا جو ہے یہ اس کو اپنا یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے ایک یہاں پہ 1867 میں نا، آگے 66 میں آ کے یہاں پہ وہ ایک ریجنسی کونسل کے نام سے یہاں پر اپنی ایک باڈی بنائی، اور وہ اس نواب صاحب کو انہوں نے باقاعدہ وہ تسلیم کر لیا کہ یہ، اس کی تاج پوشی کرائی انہوں نے، اور تاج پوشی کے بعد وہ چونکہ نابالغ تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جس وقت تک یہ بالغ نہیں ہوتے تو یہ ریجنسی کونسل جو ہے وہ یہاں سے وہ کرے گی۔ تو وہ انگریزوں نے وہاں پہ، چونکہ ان کا یہ صوبہ ملتان تھا اس وقت، یہ صوبہ لاہور تھا، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ایک انہوں نے یہاں پہ اس ایریے کو، ہمارے جو ساؤدرن پنجاب، ساؤدرن پنجاب ہے، جنوبی پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ملتان میں بھی اپنے آفیسر بنائے۔ تو وہ وہاں سے انہوں نے ایک فورڈ صاحب تھے، ان کو یہاں پہ سپرڈنٹ بنا کے پہلا ریاست بہاولپور کا انہوں نے بھیجا۔ تو انہوں نے جب یہاں پہ دیکھا یہاں پہ کہ مطلب یہ بہاولپور میں ریاست میں جو دریا کے ساتھ ساتھ کا علاقہ تھا جس کو ہم اٹھاڑ کہتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی کاشتکاری تو صرف اسی وقت ہوتی تھی نا جس وقت غیانی آتی تھی، اس میں جب پانی نہیں، سردیوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پہ یہ اپنی بارانی کاشت ہوتی تھی۔ تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ہمارا فوڑوا نہر ہے، یہ فوڑوا نہر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، اس کو بنوایا، دوبارہ احداث کرایا۔ یہ جو ہمارا گرداری والا پل ہے جس کو اب ہم جھال گرداری والا کہتے ہیں، تو یہ یہاں تک یہ فوڑوا نہر کو انہوں نے باقاعدہ یہاں پر بنایا، پہلے اس کو باقاعدہ اس کی عداسی کرائی اس وقت جو ذمہ دار تھے ان کے ساتھ، اور ان کے نالے شالے بنوائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے نا یہ محسوس کیا کہ یار اس کی جو زمین ہے یہ اس وقت، چونکہ یہ اس کا نام ضلع منچن آباد تھا 1866 کے بعد انہوں نے 1870 میں یہ یہاں پہ منچن آباد کو بہاول گڑھ سے منتقل کیا کہ یہ یہاں پہ ایک نیا یورپین سٹائل پر ایک شہر ہونا چاہیے، اس کا نام انہوں نے منچن آباد رکھا۔ تو وہ یہ ساری اس کو منچن آباد کو انہوں نے ڈیولپ کر کے وہ بہاول گڑھ کو ختم کر کے انہوں نے یہ ضلع منچن آباد بنایا۔ تو ضلع منچن آباد میں یہ بہاول نگر کا بھی یہ علاقہ شامل تھا، یہ مطلب اس کی ایک تحصیل، سب تحصیل کہہ لیں۔ تو یہ اس وقت کوئی بہاول نگر تو بالکل تھا، بہاول نگر کو اپنا تھانہ ہی چاوے کا تھا، وہ اس کی انہوں نے سب تحصیلیں بنائی۔ انہوں نے ایک چاوے جو جس کو ہم آج قاسم کا کہتے ہیں، قاسم کا نام انہوں نے صادق نگر رکھا، وہاں پر بھی ایک 1880 کے لگ بھگ انہوں نے ایک تھانہ بنایا جس کو یہ کنٹرول کیا گیا اس ایریے کو۔ تو یہ وہ منچن آباد کا جو تھا وہ انہوں نے کوئی یہاں پہ اس کی ساری زمینیں جو ہے نا وہ ان کا ڈیٹا تیار کیا، اور ڈیٹا تیار کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ تقسیم کرایا۔ وہ جو جو مسٹر فورڈ تھے جن کے نام پہ یہ آج فوڑوا نہر ہے، تو وہ چونکہ یہاں سے ان کی ٹینیور ختم ہو گیا سروس کا، تو وہ واپس انگلینڈ چلے گئے۔ ان کی جگہ انہوں نے یہاں پہ ایک کیپٹن سی منچن کے نام سے، جن کے نام پر یہ منچن آباد رکھا گیا، تو وہ ان کو بھیجا۔ تو جو کیپٹن سی منچن تھے، بعد میں وہ میجر ہوئے، پھر انہوں نے کرنل ہوئے، پھر میجر ہوئے۔ تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ساری زمینیں تھیں یہاں پہ ان کا یہ سارا ریکارڈ کرا کے، تو یہ کافی ساری زمینیں جو یہاں پہ جو لوکل لوگ تھے نا اس ریاست میں جو رہتے تھے، یا یہ پنجاب کے دریا کے ساتھ یہ جو عارف والا، یا اس کو اس وقت یمن گمری کا علاقہ کہتے تھے، یہ یہاں سے لوگ آئے، انہوں نے یہاں پہ بلا کے یہ زمینیں ان کو بڑے انتہائی سستے داموں میں قسطوں پر تقسیم کی۔ جیسے آپ آج دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحبان، وٹو صاحبان، یہ جویا صاحبان ہیں، چشتی صاحبان ہیں، ان کے پاس، اور جو یہ لکھویرا صاحبان ہیں، ان کے پاس یہ آپ دیکھتے ہیں نا سینکڑوں مربع زمینیں۔ تو یہ اسی وقت چونکہ یہاں پہ کوئی لینے والا ہی نہیں تھا، تو سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سلسلہ اب ہمارا قسط وار چلتا رہے گا۔ ہم آپ کو پوری ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی تاریخ سے آگاہ کریں گے اور اسی اسٹوڈیو سے آگاہ کریں گے، اور ان تمام آگاہی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور خاص کر کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ والسلام۔